اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ زیارت مبارکہ اربعین کی تشریح کے حوالے سے آج ہمارا آخری پروگرام ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار یہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین، اور حجت خدا کا سرور جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ، الہی آمین۔ امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ آخر میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک شیعہ عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک شیعہ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے حجت خدا کے مد مقابل۔ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِأَيَّابِكُمْ مُؤْقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَخَوَاتِيمِ عَمْلِي۔ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر اور آپ کی رجعت پر یقین رکھتا ہوں، چونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رجعت فرمائیں گے، اور رجعت کرنے والوں میں سے پہلی ہستی خود امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اس پر ہمارے پاس احادیث اور روایات ہیں کہ اول من یرجع الحسین ابن علی، پہلی ہستی جو قبر سے اٹھیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں اللہ انہیں زندہ کرے گا اور دوبارہ دنیا کی طرف پلٹائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ البتہ اور بھی ہستیاں ہوں گی، جیسے شہداء کربلا، یہ بھی زندہ ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے باقی ائمہ اور حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پچھلی امتوں سے بھی لوگ صالحین، جیسے مومن آل فرعون کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی قوم سے 70 صالحین کا ذکر ہے، بہت سارے لوگ، حتیٰ ہم میں سے وہ لوگ جو زمانہ ظہور کی آرزو رکھتے ہیں کہ اس زمانے کو پائیں، اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ ہم کو بھی یہ موقع دے گا۔ تو یہاں جو ہے سب سے پہلے عقیدہ رجعت اور امام حسین علیہ السلام کی رجعت پر ایک مومن کو جس طرح اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی طرف امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اشارہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں آپ پر اور آپ کی رجعت پر یقین رکھتا ہوں، اور اپنے کاموں میں آپ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ عمل کروں گا، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ، میرا دل جو ہے وہ آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اور حقیقت میں ایک شیعہ کا دل اپنے ائمہ سے اور بالخصوص زمانے کے امام سے اسی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے تو ان کے غموں میں غمگین اور ان کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے۔ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعِدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ، میں اپنے کاموں میں آپ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ چلوں گا، ان کا پیروکار ہوں، اور آپ کی نصرت مدد کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آمادہ ہوں، یہاں تک کہ پروردگار جو ہے وہ اذن ظہور دے۔ فَمَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، کبھی بھی آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہاں مومن جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں امام قائم کی نصرت کا اعلان کرتا ہے اور ان کے ظہور کا انتظار جو ہے وہ اسے بیان کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک چیز جو واضح کروں گا کہ عقیدے کا اظہار جو ہے یہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ وفات الجنان میں ایک دعا ہے یا ایک ذکر ہے کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ اسے اپنی نمازوں کے بعد جو ہے تلاوت کرنا چاہیے، بالخصوص یومیہ نمازوں کے بعد، کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان ناقص ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، تاکہ اگر کسی لحظہ موت جو ہے وہ مقرر ہے، جیسے کہ اس کا ٹائم ہے، اگر وہ آ جائے تو وہ کامل ایمان سے دنیا سے رخصت ہو۔ اور وہ ذکر یا وہ دعا کون سی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ذکر ہے یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منقول ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ذکر آپ کی خدمت میں تلاوت کروں، امام صادق علیہ السلام کا فرمان اس ذکر کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ کسی راوی نے چھٹے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان مستقر ہے، یعنی ہمیشہ جو محکم ترین ایمان ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ایک ایمان جو ہے وہ امانت والی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ زائل بھی ہو جاتا ہے، جیسے امانت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو مجھے ایک ایسی دعا کی تعلیم دیں کہ میں جب بھی اسے پڑھوں تو میرا ایمان جو ہے وہ کامل ہو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے پھر اسی دعا کی تعلیم دی اور فرمایا یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی۔ اب یہ دعا مشہور ہے اور آپ سب
یقیناً جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا واماما وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فرزني لهم إنك على كل شيء قدير۔ یہ جو دعا ہے یہ وفات الجنان میں بھی موجود ہے، البتہ اس کا جو مضمون ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض ہماری دعاؤں کی کتابوں میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح کا بھی آپ کو ملے آپ اسے ہر نماز کے بعد تلاوت کریں۔ اس کا ایک اہم ترین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دنیا سے جائے گا تو کامل ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد اسی زیارت کا آخری حصہ جس میں اہل بیت علیہم السلام پر صلوات کا ذکر ہے، امام صادق علیہ السلام اس انداز سے زیارت اربعین کے آخر میں صلوات کا ذکر کرتے ہیں اور اس زیارت کو ختم فرماتے ہیں صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم واجسادکم وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم آمین رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلوات ہو آپ پر، آپ کی مقدس ارواح پر، آپ کے پاکیزہ اجسام پر، آپ کے حاضر پر، آپ کے غائب پر، آپ کے آشکار ہوئے پر اور آپ کے جو پنہاں ہیں اس پر، آمین رب العالمین۔ اب یہاں جو ہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد پر جب ہم صلوات بھیجتے ہیں تو اس سے مراد کیا؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلوات بھیجی، ایک خود پیغمبر اسلام پر اور ایک جو ہے وہ مومنین پر۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے جو صلوات ہے یہ در حقیقت رحمت پروردگار ہے، اور رحمت جو ہے وہ نورانیت پیدا کرتی ہے۔ مومنین یا عام لوگوں پر نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے انہیں گناہوں کی ظلمات سے نکال کر توبہ اور اعمال صالح کی نورانیت میں لاتا ہے۔ لیکن محمد و آل محمد تو پہلے ہی نورانی پیکر ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کے قرب میں ہیں، تو وہاں جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں مختلف روایات کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان پر رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے پھر دوسرے لوگوں پر، عام جو لوگ ہیں یا جو ان کی امت ہے ان پر رحمت آتی ہے، یعنی وہ اللہ سے رحمت لے کر پھر وہ رحمت کا فیض آگے جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، چونکہ وہ خود ہی نورانی ہیں، جیسا کہ پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ وہ تو چلتے پھرتے نور ہیں یہ ہستیاں کہ جو لوگوں میں نور پھیلاتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے نکالتے ہیں، تاریکیوں سے نکالتے ہیں۔ بلکہ خود ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوا بل قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، ہمارے جو دل ہیں وہ تو اللہ کے ارادے کے ظرف ہیں، یعنی ہم پروردگار کی رحمتوں میں، اس کی مشیت میں غرق ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ان پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے ان کی امتوں تک وہ رحمتیں منتقل ہوں، یعنی وہ الہی رحمتوں کا مجرائے فیض ہوتے ہیں، ان کے ذریعے فیض آگے منتقل ہوتا ہے، جس طرح وہ ہدایت آگے منتقل کر رہے ہیں، جس طرح وہ اللہ کے علوم کو آگے منتقل کر رہے ہیں، خدا کے پیغامات کو آگے منتقل کر رہے ہیں، اس کی رحمت بھی آگے منتقل کرتے ہیں۔ اور یہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ یہ اجابت دعا ہے کہ امت جب دعا مانگتی ہے تو اسی رحمت کے صدقے جو ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری احادیث اور روایات میں بارہا کہا گیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو محمد و آل محمد کی صلوات کے ساتھ بھیجا کریں، یہ صلوات باعث بنے گی کہ وہ دعا جو ہے وہ اجابت کے مقام تک پہنچے گی۔ اس لیے ہمارے ہاں معمولاً دعا سے پہلے اور یا بعد میں
یا ہمیشہ پہلے اور بعد میں جو ہے وہ صلوات ہوتی ہے۔ تو یہ صلوات کے اندر جو ہم رحمت اللہ تعالیٰ کی مانگتے ہیں محمد وال محمد، اور ان کے ذریعے جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ در حقیقت ہماری دعاؤں کی اجابت ہے اور ان کا مستجاب ہونا ہے۔ اور یہ حقیقتاً انہی کا مقام ہے کہ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے، اور یہ بھی پروردگار کے عالی ترین مقامات کو پائیں، اور ان کے ذریعے امت بھی جو ہے وہ پروردگار کے قرب میں عالی ترین مقام تک پہنچے، ان کے زیر سایہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زمانے کی حجت کے زیر سایہ پروردگار کے قرب کو حاصل کریں، اور ان عالی ترین مراتب تک پہنچیں جو پروردگار نے انسانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہمیں ان تمام مراتب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ زیارت اربعین کے تشریح کے حوالے سے جو کچھ کوشش کی کہ اسے آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور پروردگار کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ یہ توفیق ملی۔ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ساری توفیقات کا باعث بنے، الہی آمین۔ اور پروردگار ہمارا یہ عمل جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔